بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب غازیان اسلام کے ہاتھوں ملک مصر فتح ہوا تو مصری مہینوں میں سے ایک خاص مہینہ کی پہلی تاریخ کو مقامی باشندوں کا ایک وفد اسلامی گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ہماری اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے، جب تک اس کی تکمیل نہ کر دی جائے اس وقت تک اس میں روانی نہیں آتی۔ گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ عادت کیا ہے اس کی؟ وفد نے کہا کہ ہمارا سالانہ دستور ہے کہ جب ماہ رواں کی 11 تاریخ ہوتی ہے تو ایک نوجوان دوشیزہ کو جو والدین کی اکلوتی بیٹی ہوتی ہے تیار کرتے ہیں، اس کے والدین کو راضی کر لیتے ہیں، پھر اسے نہلا دہلا کر بہترین سے بہترین کپڑوں اور عمدہ سے عمدہ زیورات سے آراستہ کر کے دریائے نیل میں پھینک دیتے ہیں۔ اگر کسی سال ایسا نہ کرے تو دریا خشک ہو جاتا ہے اور ملک پر قحط سالی مسلط ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یہ ظلم اسلام میں ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اسلام ایام جاہلیت کی تمام غلط رسوم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر تمام لوگ خاموش ہو گئے، اور اس سال نوجوان زندہ دوشیزہ کو دریائے نیل کی نظر نہ کرنے سے دریا کی روانی قطعاً رک گئی اور قحط سالی نے مقامی باشندوں کو ترک وطن پر مجبور کر دیا۔ اسلامی گورنر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ حالات دیکھے تو مکمل رپورٹ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں دارالخلافہ مدینہ منورہ روانہ کی۔ امیر المؤمنین نے جواب میں لکھا کہ تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا ہے اور تمہاری رائے صحیح ہے۔ اسلام نے پچھلی تمام غلط رسوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے، اس لیے دوشیزہ کو ہرگز دریائے نیل میں نہ ڈالا جائے۔ اور اس خط میں ایک دوسرا کارڈ لکھ دیا جو دریائے نیل کے نام تھا، اور گورنر مصر کو ہدایت کی کہ یہ کارڈ دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ اس کارڈ میں مضمون یہ تھا، اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے نیل مصر کے نام۔ اما بعد، اے دریائے نیل، تو غور سے سن، اگر تجھ میں خود بخود روانی آ جاتی ہے اور تو صرف اپنی مرضی سے بہتا ہے، تیرا کوئی چلانے والا اور بہانے والا نہیں ہے، تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں اور تو ہرگز جاری نہ ہو۔ لیکن اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے چلتا ہے تو میں خدائے واحد و قہار سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ چنانچہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے سلیب نکلنے سے ایک روز پہلے رات کے وقت اس حکم نامہ کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصر کی زمین و آسمان اور لاکھوں باشندوں نے صبح کو یہ عجیب و غریب تماشا دیکھا کہ وہیں خشک دریا جو بند پڑا تھا پورے زور و شور سے جاری تھا، اور اسلامی مملکت کے بے نظیر حکمران فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم نامے کے سامنے اس طرح بل کھا رہا تھا جیسے کوئی سانپ بین کے سامنے بل کھاتا ہے۔